علم ایک دولت ہے اور دولت میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، تو یہ علم جس کو ملا ہوا ہے، یہ دولت جس کو ملی ہے، تو اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ نکالے اس کا۔ اچھا، علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہا ادی زکوٰۃ العلم، کہا کہ زکوٰۃ، علم کی زکوٰۃ نکالیں۔ کیسے؟ علم کو پھیلا کر کے۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے علم کی زکوٰۃ کا؟ نشر العلم، علم کو آپ کیا کریں؟ پھیلائیں، آگے تک پہنچائیں۔ ایک حدیث جانتے ہیں اپنے اپنے حساب سے، اگر کسی کو زیادہ علم ہے اس حساب سے وہ پھیلائے۔ کوئی ایک حدیث سن لی، آپ اس کو آگے بڑھائیں، یہ زکوٰۃ العلم ہے، اس میں نصاب نہیں ہے۔ مال میں نصاب ہے، اس میں نصاب نہیں ہے، جتنا جانتے ہیں اتنا آپ آگے تک پہنچائیں، یہ ہے زکوٰۃ العلم۔ اس کے بعد کہا دوسرا طریقہ زکوٰۃ، علم کی زکوٰۃ کا، کہا کہ اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس پر عمل کریں آپ۔ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس پر عمل کریں، یہ دوسرا طریقہ ہے علم کی زکوٰۃ نکالنے کا۔ علم جیسی دولت کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل کریں۔ تیسرا کہا کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دیں، یعنی بھلائی کا حکم دے لوگوں کو اور برائی سے روکیں، یہ ہے زکوٰۃ العلم کا تیسرا طریقہ۔ لہذا اگر یہ کام ہم انجام دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم علم کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جس طرح مال والے زکوٰۃ نہ نکالیں تو اس کو عذاب ہوتا ہے، اسی طرح سے علم والے اگر اپنی زکوٰۃ نہ نکالیں، یعنی اگر عمل نہ کرے تو ظاہر ہے اس علم کے اوپر مزید سخت سوالات ہوں گے کہ علم سیکھ کر عمل کیوں نہیں کیا، تو اس پر بھی پوچھ گچھ ہوگی اور اس پر بھی عذاب ہو سکتا ہے۔